مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو صلی اللہ علی محمد ہے یہ درود پاک ہے، اور ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ اس کے ہمیں دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں، اور پھر آخرت کی کیا ہی بات ہے۔ سیلان الرحم یعنی لیکوریا، اس پر ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے۔ یہ عورتوں کی خاص بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کی تفصیل بھی پہلی ویڈیو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور اس کے علاج کے لیے بھی 2 نسخہ جات میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ آج تیسرا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو 3-4 نسخہ جات میں نے اس بیماری پر دینے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ 3-4-5 نسخہ جات میں سے اب کون سا اچھا ہے، ہم کون سا بنائیں؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کوئی بھی ایک نسخہ بنا سکتے ہیں۔ سب کے سب بہت ہی اچھے نسخہ جات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو شفا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بس یہ الگ الگ نسخہ جات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان نسخہ جات میں سے دیکھ لیں کہ آپ کون سا آسانی سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ زیادہ اخراجات والے ہوتے ہیں، کچھ کم اخراجات والے ہوتے ہیں، کئیوں کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کچھ بڑے آسانی طریقے سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر طرح کا سننے والا ہوتا ہے، تو اس لیے ہر طرح کا نسخہ دینے کی کوشش ہے۔ آپ کوئی بھی ایک نسخہ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے۔ آج جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ 10 تولہ اپنے سپاری چکنی دکنی 10 تولہ۔ اچھا یاد رہے کہ جو میں آپ کو ادویات بتاتا ہوں وہ پہلے آپ دوائیوں کو لکھ لیا کریں پرچی پر، پھر آپ پنسار کے پاس جایا کریں ایک فہرست بنا کے، تاکہ آپ کو وہاں پر دوائیاں لینے میں آسانی ہو۔ اچھا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نمبرنگ دیا کریں اپنی ادویات کی۔ میرا بھی اپنا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب بھی پنسار کے پاس جانا وہ ادویات لکھنا، پھر ادویات کی نمبرنگ دینا، ٹھیک ہے، اور پھر پنسار سے الگ الگ پیک کروایا کریں۔ جب آپ کا سامان پیک ہو جائے تو پھر الگ الگ ان کو کاؤنٹ کیا کریں۔ مثال کے طور پہ ہماری کوئی 10 چیزیں تھی لینے والی، تو ہم نے پنسار سے کہا کہ یار اکٹھی پیک کر دو، تو اب اس نے کتنی ڈالی کتنی نہیں ڈالی اس نے ذہن رکھنا چاہیے، اچھی ہیں سارے، لیکن اپنا تو ایک شک ایک وہم رہ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ کی جو 10 چیزیں ہیں آپ ان کو بولیں ہماری 10 چیزیں الگ الگ پیک کریں۔ جب وہ آپ کا سامان پیک کر کے دے دیں آپ کو، تو وہاں پر اپنا سامان کاؤنٹ کریں، اپنے جو پیکٹ ہیں وہ کاؤنٹ کریں۔ جب آپ کے سامان پورا ہو جائے تب آپ واپس آئیں۔ تو سپاری چکنی دکنی آپ نے لینی ہے 10 تولہ۔ اس کو آپ نے 2 کلو گائے کا دودھ لینا ہے، اس میں آپ نے ڈال کر بالکل ہلکی سی آگ پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس کو اتنا پکانا ہے، آپ نے اتنا پکانا ہے کہ اس کو کھوئے کے بعد والی حالت چلی جائے، یعنی کہ بالکل خشک ہو جائے۔ اتنا پکانا ہے، ہلاتے رہیں تاکہ وہ لگے نہ۔ اتنا پکانا ہے کہ وہ کھوئے سے بھی اگلی حالت اختیار کر لے۔ اچھا جب یہ کھوئے سے بھی اگلی حالت اختیار کر لے تو اس سے پہلے آپ نے یہ 4 چیزیں پیس کر اپنے پاس رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مائی خورد 5 تولہ، مائی کلاں 5 تولہ، اور کمر کس 4 تولہ، اور مصری جو ہے وہ 10 تولہ۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے پیس کر یکجان کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ جو سپاری چکنی دکنی ہے اس کی یہ حالت کھوئے سے بھی آگے چلی گئی ہے، اب آپ نے اس میں گرم گرم آگ کے اوپر ہی یہ چاروں چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے، بالکل آگ ہلکی ہلکی رہے۔ یہ چاروں چیزیں جب آپ نے اس میں ڈال دینی ہے، اب آپ نے اس آگ کو بند نہیں کرنا یہاں تک کہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں۔ جب آپ نے فوراً سے اس کو مکس کرنا شروع کر دینا ہے، جب ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی اچھی طرح سے، اب آپ نے اس کو چولہے کو بند کر دینا ہے، اور
اس کو نیچے اتار لیں، جب ٹھنڈا ہو جائے اب آپ اس کو اپنے ڈبہ وغیرہ میں سیو کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ صبح خالی پیٹ اور 1 ہی چمچ رات کو سوتے وقت گائے کے دودھ کے ساتھ کوشش کریں لیں، ورنہ کسی بھی دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ آپ یہ نسخہ بھی استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔ آپ استعمال کر کے دیکھیں، بہت ہی اچھے نسخہ جات آپ کو دیے ہیں۔ فضول میں 3 مہینے دوائی کھانا، 6 مہینے دوائی کھانا، پھر اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا یار شفا ملی ہے نہیں ملی، بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ 6 ماہ تک دوائی کھانا اور 6 ماہ تک پرہیز کرنا اصل میں مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال سے جو 6 ماہ تک 3 ماہ تک جو ادویات کھائی جاتی ہیں وہ بہت ہی کم اثر کرتی ہیں۔ ان کی جو میرے خیال سے ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ 3 ماہ تک میڈیسن چلے گی، تو 3 ماہ تک اگر میڈیسن چلے گی نا تو ڈیفینیٹلی 4 ماہ تک اس کا پرہیز چلے گا، تو 4 ماہ تک پرہیز کرنا بہت مشکل ہے، پرہیز ٹوٹ جاتا ہے۔ جب پرہیز ٹوٹ جائے گا تو بندہ پھر پیچھے آ جائے گا، اور حکیم صاحب کو پھر یہی موقع مل جائے گا، وہ کہے گا یار آپ نے پرہیز نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو مزید 3 ماہ دوائی کھانی پڑے گی۔ تو 3 ماہ 6 ماہ 5 ماہ یہ دوائیاں کھانے سے بہتر ہے آپ یہ نسخہ جات بنائیں۔ حکام حضرات بھی جو سننے ہیں آپ یہی بنا کر آپ 10 سے 15 دن کی دوائی دیں، اور نہ مریضوں کو ان کا وقت ضائع کیے بغیر، ان کا وقت نہ ضائع کریں، ان کو وقت ضائع کیے بغیر آپ ان کا علاج کریں۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔